اردو کے مشہور معروف ادیب نقاد اور محقق شمس الرحمان فاروقی طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا. انہوں نے آخری سانس سے الہ آباد ملی. واضح ہے کہ شمس الرحمان فاروقی گزشتہ دنوں کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے تھے، لیکن دلی کے اسپتال اسکوٹ میں علاج کے بعد صحت یاب ہو گئے تھے. صحت یاب ہونے کے بعد وہ دلی سے الہ آباد روانہ ہوئے تھے اور وہاں پہنچنے کے دوران فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا. شمس الرحمان فاروقی کی رحلت اردو ادب کا، اردو زبان کا، اردو تہذیب کا وہ نقصان ہے کہ جس کی تلافی جو ہے ممکن ہی نہیں. شمس الرحمان فاروقی علم و ادب کا وہ آفتاب عالمتاب تھے کہ جس نے ایک زمانے کو اپنی روشنی سے منور کیا. مجھے یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ شمس الرحمان فاروقی کے پائے کا عالم نہ ان کے زمانے میں کوئی تھا اور ان کے بعد تو کیا ہی ہوگا. جس مرتبہ علم پر وہ فائز تھے اور جو ادب شناسی کا ان کا معاملہ تھا اور جو تہذیب سے واقفیت کا ان کا سلسلہ تھا، وہ عجیب و غریب تھا، غیر معمولی تھا. کوئی ایک زبان کا ماہر ہوتا ہے، ایک ادب کا ماہر ہوتا ہے. ان کو اردو، فارسی، عربی، انگریزی اور کئی زبانوں کے ادب سے واقفیت اور کما حق واقفیت تھی، اور اردو، فارسی اور انگریزی کا تو کیا کہنا. فاروقی صاحب کا انتقال یقیناً ہندوستانی جو سلسلہ علماء ہیں اس کے ایک بہت اہم کڑی کا انتقال، اس کی رحلت ہے، اور اس نقصان کی تلافی ہمیں ہوتی نظر نہیں آتی. اللہ فاروقی صاحب کی مغفرت کرے. شمس الرحمان فاروقی صاحب کے انتقال کی خبر اردو دنیا کے لیے کسی سہانی روح سے کم نہیں. وہ ایک روشن مینار تھے اور 20ویں صدی کے تقریباً 7ویں 8ویں دہائی سے لے کر تاحال انہوں نے اپنے علم و دانش کی روشنی سے اردو دنیا کو سیراب کیا. کئی نسلوں کی ذہنی آبیاری انہوں نے کی. گرچہ ان کا تعلق جدیدیت سے تھا، وہ جدیدیت کے امام تصور کیے جاتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کے علم و دانش کا اعتراف پوری ادبی دنیا کرتی رہی ہے. ان کے انتقال سے یقیناً ادبی دنیا کا ایک بڑا نقصان ہوا ہے، ایک ایسا نقصان جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. لیکن فاروقی صاحب کے جو کارنامے ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، اس کی گونج ایک عرصے تک اردو دنیا میں قائم رہے گی. ان کی تحریریں آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشنی کا کام کرتی رہیں گی. میں تہہ دل سے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کے پسماندگان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. فاروقی صاحب کا گزر جانا اردو ادب کا ناقابل تلافی نقصان، اتنا بڑا خسارہ جو کبھی پورا نہیں ہوگا. ایک بہت عظیم ناقد، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ناول، اور اس ناول نگار اور اس سے بھی بڑھ کے ایک بہت ہی اعلیٰ انسان. بس یہ اگر ان کے بارے میں دو لفظ کہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی ان کے اندر انسانی خوبیاں تھیں، اتنی ہی زیادہ ان کی ذہانت، تخلیقی ذہانت اور عالمانہ صلاحیتیں تھیں. فاروقی صاحب کے گزر جانے سے اردو ادب میں آج سناٹا محسوس ہوتا ہے. ایسا سناٹا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پہلے جیسی رونقیں دوبارہ لوٹ آئیں گی. ادب کی دنیا میں ایک خاموشی ہے اور ایک سوگ طاری ہے. اردو دنیا کی ایک بہت بڑی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی. جناب شمس الرحمان فاروقی کا انتقال ہو گیا. یہ مرض جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، کرونا، بڑے بڑے ادیب اور شاعر اور دانشور بھی اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں. شمس الرحمان فاروقی صاحب کا جانا ہمارے لیے ایک ایسا نقصان ہے جس کا خلا پر ہونا بنہایت ہی مشکل ہے. اردو کی ادبی اور علمی شخصیات میں سے جو چند ایسے لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں
جن کے قول اور فعل پر جو ہے ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، فاروقی صاحب ان میں سے ایک تھے، وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے۔ اردو تنقید اور تحقیق کا جتنا سرمایہ انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، اس سے اردو دنیا محروم ہو گئی۔ ہمیں امید تھی کہ آنے والے زمانے میں وہ اردو کے ادبی سرمایہ کو اور بھی مالا مال کریں گے اور قاری کو ان کی تحریروں سے استفادہ کرنے کا اور بھی موقع ملے گا۔ وہ بدقسمتی سے ان تمام چیزوں سے ہم محروم ہو گئے۔ ہم ان کے انتقال کے موقع پر انجمن ترقی پسند مصنفین کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ خود کو اس غم میں ہم اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں۔ بہت ہی بڑا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ تعقل، تدبر، تحمل اور بردباری فاروقی صاحب کی شخصیت کے نمایاں اوصاف تھے۔ میرے نزدیک ان کا شمار ان ذی علم دانشوروں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے علمی، ادبی اور تخلیقی سرمایے میں اضافہ کیا ہے۔ فاروقی صاحب کی رحلت صرف اردو معاشرے کا نقصان نہیں بلکہ عالمی سطح پر دنیا علم و ادب نے ایک نابغیر روزگار کو کھویا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے انتقال کی خبر نے تمام اہل اردو کو سوگوار کر دیا ہے۔ فاروقی صاحب عصر حاضر کے ایک بہت بڑے نقاد اور شاعر و ادیب تھے۔ وہ 20ویں صدی کے 7ویں دہائی میں شب خون کے ساتھ ادبی افق پر نمودار ہوئے تھے اور شب خون کے ذریعے اور اپنی تحریروں کے ذریعے انہوں نے نئی نسل کو مسلسل آگے بڑھتے رہنے میں بہت بڑی مدد کی اور جدیدیت کے رجحان کو جو کہ اس زمانے میں شروع ہو رہا تھا اسے پھیلانے میں، اس کے فروغ میں، اس کی ترویج و اشاعت میں نمایاں خدمات انجام دی۔ شمس الرحمن فاروقی اردو ادب میں ایک اہم باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اردو ادب کی مختلف اصناف میں طب آزمائی کی اور ان کا خاص میدان تحقیق و تنقید تھا۔ شمس الرحمن فاروقی اردو زبان و ادب کے نہایت اہم نقاد، شاعر، فکشن نگار اور اردو کے رجحان ساز رسالے ماہنامہ شب خون کے بانی مدیر تھے۔ ان کی ہمہ جہت خدمات کو دیکھتے ہوئے اگر ان کو نابغیر روزگار کہا جائے تو غلط نہیں ہے۔ ایسی شخصیات مدتوں بعد پیدا ہوتی ہیں، ان کو جدید نقاد کہا جاتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کا تعلق نہ صرف جدید ادب و تنقید سے تھا بلکہ کلاسیکی ادب و شعر پر بھی ان کی گہری نظر تھی اور کلاسیکی موضوعات پر انہوں نے کئی نہایت اہم کتابیں تصنیف کی ہیں۔ علم و ادب سے انہیں تمام عمر گہرا شغف و انہماک رہا۔ اپنی تحریر و تقریر اور نظریات و خیالات کے ذریعے انہوں نے کئی نسلوں کی آبیاری کی، کئی نسلوں کی ادبی و علمی رہنمائی کی۔ ان کا اس دنیا سے اٹھ جانا اردو زبان و ادب کا یقیناً غیر معمولی نقصان ہے۔ یہ غمناک، افسوسناک خبر ملی کہ اردو کے معروف نقاد شمس الرحمن فاروقی صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ فاروقی صاحب کے جانے سے اردو ادب میں جو خلا پیدا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پر ہونا آسان نہیں ہے۔ فاروقی صاحب نے افسانوی ادب اور ہمارے ادب میں جو خدمات انجام دیں وہ نہ صرف قابل تعریف ہیں، قابل ستائش ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی ایسا نقاد پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ افسانوی ادب میں
ख़ास तौर से दास्तान गोई में को जो उन्होंने रिवाज दिया, जो एक ऐसी सिन्फ समझी जाने लगी थी, मतरूक सिन्फ समझी जाने लगी थी, फारूकी साहब ने उसे दोबारा ज़िंदा किया। जो उनकी काबिलियत थी, जो उनकी सलाहियत थी, जो उनकी लियाकत थी, उसके बारे में तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते हैं। उनके सामने तो कुछ है ही नहीं। ये है कि दुनिया उर्दू अदब में उनसे बड़ा कोई 20वीं सदी में उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं हुआ, और सारी दुनिया में अपने नाम से मशहूर हैं, अपने काम से मशहूर हैं, अपनी किताबों से मशहूर हैं। शम्सुर रहमान फारूकी इस अहद के अबकरी और नाबिगा शख्स थे। तनकीद के बाब में यह फारूकी का अहद है। उन्होंने तनकीद को एक नया और आला मेयार अता किया। यह ऐसी खामोशी शख्सियत थे जिनकी तहरीरों ने बहुत से सवालात कायम किए और तनकीदी जहन को महमीज़ और मुतहर्रिक किया। तर्जुमा, तख्लीक, तनकीद, तरतीब के बाब में जो उनकी खिदमत और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे उर्दू दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। सरस्वती सम्मान याफ्ता शम्सुर रहमान फारूकी ने अपनी तसानीफ़ के ज़रिए उर्दू दुनिया को बहुत कुछ अदा किया है जो काबिल रश्क है। शम्सुर रहमान फारूकी ने गैर तख्लीकी और गैर अदबी शोबे से वाबस्ता होते हुए उर्दू ज़बान व अदब में जो कारनामा अंजाम दिया, इसकी मिसाल खाल खाल मिलती है। उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, फ़्रेंच और अरबी पर अबूर रखने वाला फारूकी ने उर्दू अदबियात को अंग्रेज़ी हल्के में भी मुतारिफ़ कराया और कई अहम तसानीफ़ के अंग्रेज़ी में तर्जुमे करके उन्होंने उर्दू ज़बान की सरवत का एहसास दिलाया। कौमी उर्दू कौंसिल से उनका बहुत गहरा रिश्ता था। जब कौमी उर्दू कौंसिल तरक्की उर्दू ब्यूरो की शक्ल में था तो डायरेक्टर की हैसियत से उन्होंने अपने खिदमात अंजाम दिए। बाद में वो वाइस चेयरमैन की हैसियत से यहाँ फाइज रहे। कौमी उर्दू कौंसिल के कई अहम पैनलों के भी वह रुकन थे। इस इदारे से उनकी बड़ी अहम किताबें शाये हुई हैं। फारूकी साहब का इंतकाल एक अहद का ख़ात्मा है। इस वक्त पूरी उर्दू दुनिया बहुत ही उदास है कि उसने अपने अहद के एक जीनियस शख्सियत को खो दिया है। इस ज़िम्न में उनकी किताब शेर शौर अंगेज़ संगे मील की हैसियत रखती है। फिक्शन में उनका ज़ख़ीम नावल कई चांद थे सरे आसमां को लाजवाल अहमियत हासिल है। उर्दू अदब में फारूकी कई एतबार से अहमियत के हामिल रहे। शम्सुर रहमान फारूकी ने 1963 में इलाहाबाद से शब खून नाम से एक जरीदा शुरू किया था। शब खून ने उर्दू अदब में जदीदियत की दागबेल रखी थी, जिसकी मुनासबत से उर्दू अदब में फारूकी को जदीदियत का इमाम कहा जाता है।